بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو میں ایک بیوہ عورت کا واقعہ شیئر کروں گی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے نئے آنے والے تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کو ضرور دبائیے گا کہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ آج مجھے اپنی زندگی کی پہلی کمائی ملنے والی تھی۔ 3 ماہ کی تنخواہ ایک ساتھ ملی اور میں چھٹی لے کر گھر پہنچا۔ گھر آ کر دیکھا تو عید کا سامان تھا۔ ماں باپ بہن بھائی سب مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ میں نے ساری رقم اپنی والدہ کے ہاتھ پر رکھ دی۔ میری ماں نے رقم کا تیسرا حصہ راہ خدا میں خرچ کرنے کی نیت سے علیحدہ کیا اور کہا کہ اس رقم سے ایک بیوہ عورت کے گھر راشن خرید کر پہنچا دینا جو دور کے ایک محلے میں رہتی تھی۔ میں اسی وقت گیا اور راشن خرید کر گھر لے آیا۔ گھر میں میرے لیے اچھے کھانوں کا اہتمام کیا گیا تھا۔ بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر لذیذ کھانوں کے مزے اڑائے اور سفر کی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے میں بستر پر لیٹ گیا۔ باہر بہت ٹھنڈ تھی، آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھی کہ اچانک اس بیوہ عورت اور اس کے یتیم بچوں کا خیال آیا۔ میں نے ارادہ کیا کہ ابھی جاتا ہوں اور ان کو سامان پہنچا آتا ہوں۔ طبیعت میں سستی تھی، سوچا کل پہنچا دوں گا، لیکن بعد میں پھر خیال آیا کہ میں تو پرتکلف کھانے کا مزہ لے چکا ہوں، اسی وقت کہیں اس عورت کے بچے بھوکے نہ ہوں۔ اسی وقت میں بستر سے اٹھا اور ایک چادر اوڑھی، تھیلا کاندھے پر رکھا اور اس عورت کے گھر کی طرف میں چل پڑا۔ شدید سردی تھی، دھند بھی بہت زیادہ تھی اور بھاری تھیلا اٹھانے میں کچھ دقت بھی ہو رہی تھی۔ اس عورت کا گھر آج کچھ زیادہ ہی مجھے دور لگ رہا تھا۔ اس کا شوہر مزدوری کرتا تھا جس کی کچھ دن پہلے ایک حادثے میں موت ہو چکی تھی اور اس عورت کے 4 بچے تھے۔ ان بچوں کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ کبھی کبھی ستم یہ بھی ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کو لپیٹ میں لے لیتی ہیں کہ جن کا خدا کے سوا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ خیالات کا ایک سمندر دل میں لیے میں اس عورت کے گھر کے باہر جا پہنچا۔ گھر کیا تھا؟ ایک کمرہ، ایک چھوٹا سا صحن، ایک خمیدہ سی 4 دیواری تھی۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک 5 سال کی بچی دروازے پر آئی جس کے چہرے پہ پریشانی، خوف اور بھوک نمایاں تھی۔ میں اس کو دیکھے جا رہا تھا۔ اس نے اس قدر سردی میں ایک پرانا سا جوڑا پہنا ہوا تھا، پاؤں میں بھی کچھ نہیں پہن رکھا تھا۔ میں نے کچھ کہے بغیر راشن کا تھیلا زمین پر رکھ دیا۔ تھیلے کو دیکھتے ہی وہ بولی، کیا اس میں کھانے کا سامان ہے؟ یہ سننا تھا کہ میں حیران ہو گیا۔ ایک بار پھر اس نے یہی سوال دہرایا۔ میں نے مثبت انداز میں سر ہلا دیا۔ وہ بچی چیختی چلاتی ماں کی طرف بھاگی اور یہ کہہ جا رہی تھی، امی فرشتہ آ گیا ہے، امی امی فرشتہ آ گیا۔ اور پھر وہ 2 اور چھوٹے بچے دروازے پر دوڑے چلے آئے۔ کبھی وہ مجھے دیکھتے اور کبھی زمین پر پڑے ہوئے تھیلے کو۔ وہ خوشی سے لوٹ پوٹ ہوئے جا رہے تھے۔ میری آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے اور ہونٹ کپا رہے تھے۔ جسم میں ایک سرد سی لہر دوڑ گئی۔ میں سوچنے لگا، خدایا یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ بچے کیوں مجھ جیسے گنہگار انسان کو ایک فرشتہ سمجھ بیٹھے ہیں؟ انہی سوچوں میں گم تھا کہ ایک خاتون جو ان کی ماں تھی دروازے پر آئی، دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر دھیمی سی آواز میں بولی، میرے بچے 2 دن سے بھوکے ہیں۔ اب تو محلے والے بھی مدد نہیں کرتے، مگر اللہ کا شکر ہے کہ کبھی کبھی آپ جیسے نیک دل لوگ ہماری مدد کر دیتے ہیں۔ میں 2 دن سے بچوں کو یہ کہہ کر بہلا رہی تھی کہ ایک فرشتہ ہمارے لیے کھانا لے کر آئے گا، اس لیے یہ بچے آپ کو فرشتہ سمجھ بیٹھے ہیں۔ اس عورت نے اللہ کے حضور شکرانے کے کچھ کلمات ادا کیے اور مجھے ڈھیر ساری دعائیں دیتے ہوئے سامان لے کر دروازہ بند کر دیا۔ اب میں وہاں سے واپس ہوا۔ عجیب بات یہ تھی کہ نہ تو مجھے ٹھنڈ لگ رہی تھی اور میرے آنسو تھے کہ وہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ زندگی میں نے کبھی خود کو اتنا پرسکون محسوس نہیں کیا تھا۔ دوستو، جتنا میں اس وقت کر رہا تھا، میں یہ اندازہ لگا رہا تھا کہ جتنا سکون ایک بے بس انسان کی مدد کرنے میں آتا ہے وہ کسی اور کام میں نہیں آتا۔ ہمارے ارد گرد ایسے بہت سے غریب لوگ موجود ہوتے ہیں جو مستحق ہونے کے باوجود بھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، مگر مدد کرنے والے ہاتھوں کے منتظر ضرور ہوتے ہیں۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو کسی غریب انسان کو بھی بادشاہ بنا دیتی ہیں، نمبر 1 حکمت، نمبر 2 دانائی۔ 8 باتیں کبھی کسی کے سامنے ظاہر مت کریں، کسی کا عیب، دل کا بھید، جو بات آپ کے پاس امانت ہو، اپنی پوری طاقت، زیادہ ضرورت، سفر کی سمت، اپنے گھر کا راز، اپنی تجارت کا فائدہ یا نقصان، یہ 8 باتیں کبھی بھی کسی کے سامنے ظاہر مت کریں تو آپ ایک کامیاب انسان بن سکتے ہیں۔